آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% جبکہ پینشن میں 15% اضافے کا امکان ہے۔ کم سے کم اجرت وفاق اور پنجاب کے برابر کرنے کی تجویز۔ حکومت کی جانب سے نئی اسکیمز کی بجائے صوبائی ترقیاتی پروگرام میں نیا پورٹ فولیو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی محصولات کی وصولی کا ہدف بڑھایا جائے گا۔ مختلف محصولات کی شرح میں رد و بدل بھی کی جائے گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال میں گاڑیوں کی خریداری میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرنیچر اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے کفایت شاری پالیسی اپنائی جائے گی۔ صوبائی اخراجات میں کمی کے لیے بیرون ملک سرمایہ دور جبکہ دورے کم کرنے کے لیے ویڈیو کانفرنس میٹنگ کو فروغ دینے کی بھی تجویز شامل ہے۔ سندھ کابینہ بجٹ تجویز کی باقاعدہ منظوری دے گی۔ مالی سال 2024-25 بجٹ میزانیہ آج پیش کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ اجلاس میں آمدن و اخراجات کے گوشوارے پیش کیے جائیں گے جبکہ کابینہ ارکان کو محصولات کی وصولی اور آئندہ مالی سال کے لیے تجاویز پر بریفنگ دی جائے گی بعد ازاں جس کی سندھ کابینہ منظوری دے گی۔ سندھ حکومت کی جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافے کا اعلان کا امکان ہے جبکہ الاؤنسز اور پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے نئی اسکیمز کے بجائے صوبائی ترقیاتی پروگرامز میں نیا پورٹ فولیو متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ آئندہ مالی سال میں نئی اسکیمز کے بجائے غیر منظور شدہ اسکیمز کے نام پر بجٹ مختص ہوگا۔ اگلے مالی سال میں سندھ حکومت 4643 ترقیاتی اسکیمز کے لیے فنڈ مختص کرے گی جبکہ مالی سال 2024-25 میں سندھ کا بجٹ آؤٹ لے رواں مالی سال کے مقابلے میں 30% زائد ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی محصولات کی وصولی کا ہدف بڑھایا جائے گا جبکہ 1 جولائی سے شروع ہونے والے مالی سال میں مختلف محصولات کی شرح میں رد و بدل کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں 12 ارب کی کراچی میگا اسکیمز بجٹ میں شامل کی جائیں گی جبکہ ہب کینال بحالی منصوبہ بھی بجٹ میں شامل ہوگا۔ سندھ حکومت مالی سال 2024-25 کے بجٹ میں ترقیاتی فنڈز جاری اسکیم کے لیے مختص کرے گی۔ سندھ میں کم از کم اجرت وفاق اور پنجاب کے برابر کرنے کی تجویز ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال میں گاڑیوں کی خریداری میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرنیچر اور دیگر اشیاء کی خریداری کے لیے کفایت شعوری پالیسی اپنائی جائے گی جبکہ صوبائی اخراجات میں کمی کے لیے بیرون ملک سرکاری دورے کم کرنے ویڈیو کانفرنس میٹنگ کو فروغ دینے کی تجاویز شامل ہیں۔ سندھ میں آئندہ مالی سال کے لیے خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کے لیے بجٹ میں اضافہ تجویز ہے۔ خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد کو بااختیار بنانے کے محکمے کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا جائے گا۔ اپوزیشن نے پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ مسترد کر دیا۔ اپوزیشن نے ایوان میں سراپا احتجاج رہی۔ مریم نواز کی موجودگی میں بجٹ دستاویزات پھاڑ کر لہرا دی اور وزراء اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے۔ ایوان وزیر خزانہ کی تقریر اور اپوزیشن کے نعروں سے گونجتا رہا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ پنجاب کا بجٹ اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بجٹ تقریر کا آغاز کیا تو اپوزیشن بھی میدان میں آ گئی۔ اپوزیشن نے پہلی نشستوں پر نعرے بازی کی پھر اسپیکر کے ڈائز کے سامنے آ گئی۔ اپوزیشن ارکان نے یہی بس نہ کی، بجٹ دستاویزات پھاڑ کر ایوان میں لہرا دیا۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کی نشست اور حکومتی پنجوں کی طرف پیش قدمی کی تو وزراء اور حکومتی ارکان نے دیوار بنا لی۔ ایک موقع پر تو 2 وزراء اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا ہو گئے۔ صوبائی وزیر سہیب بھٹ اور MP غزالی سلیم بٹ اپوزیشن کو حکومتی پنجوں کی طرف آنے سے روکتے رہے۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ بجٹ تقریر محض ایک دھوکہ ہے۔ وفاقی حکومت نے ریلیف دیا نہ پنجاب کے الٹا ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی۔ تنخواہ دار طبقے کو بھی ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا دیا گیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے بجٹ اجلاس میں علامتی طور پر شریک ہوئی۔ پارلیمانی پارٹی نے بجٹ پر مشاورت نہ کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کاشتکاروں کے مسائل پر نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے کسی تجویز پر عمل نہیں کیا۔ پارلیمانی پارٹی حکمت عملی طے کر کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اعتماد میں لے گی۔ ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب کا 34% حصہ نہ دینے پر تحفظات۔ ایوان میں اپوزیشن کے احتجاج کے ساتھ ہی پریس گیلری میں بھی نعرے بازی شروع ہو گئی۔ صحافی بھی حد تک کہ عزت قانون کے خلاف میدان میں آ گئے۔ اجلاس کی کوریج کرنے والے صحافیوں نے پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر چیف جسٹس شہزاد ملک نے 8 الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کے احکامات دیے۔ الیکشن ٹریبونل نے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبونلز کی تشکیل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور اپیل سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر چیف جسٹس شہزاد ملک نے گزشتہ روز 8 ٹریبونلز کی تشکیل کے احکامات جاری کیے تھے۔ میں اسٹاک مارکیٹ پر براہ راست ٹیکس نہ لگنے پر اسٹاک مارکیٹ نہ صرف تاریخی بلند ترین سطح پر بند ہوئی بلکہ ایک دن میں انڈیکس بڑھنے کا بھی ریکارڈ بن گیا ہے۔
بجٹ نے اسٹاک مارکیٹ کے تمام خدشات کو دور کر دیا. جو اسٹاک مارکیٹ ایک ہفتے میں تقریباً 4000 پوائنٹس تک گر گئی تھی، بجٹ کے فوری بعد ایک ہی دن میں 3410 پوائنٹس کی ریکارڈ تیزی کے بعد 76208 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوئی. تجزیہ کار کہتے ہیں کیپٹل گین ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہ ہونا اور ڈیویڈنڈ پر ٹیکس نہ لگنے پر اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی ہوئی. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے اضافے سے 280 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 1 پیسہ کم ہو کر 278 روپے 59 پیسے ہو گئی. ایف آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سائفر کیس مانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا فیصلہ چیلنج کر دیا اور سپریم کورٹ سے 3 جون کا فیصلہ قلعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ. سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت. ایف آئی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. 3 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. ایف آئی اے کی جانب سے دائر اپیل میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ظاہر نہیں ہوتا کہ پروسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. ہائی کورٹ نے پروسیکیوشن کے ثبوتوں کو اہمیت نہیں دی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت اسپیشل جج کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکتی. ایف آئی اے کا کہنا ہے ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے تعاون نہیں کیا. ٹرائل کورٹ نے ملزمان کی جانب سے 65 درخواستوں پر سماعت کی اور فیصلہ دیا. کراچی سے خبر ہے کہ کرنگی کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن کیا گیا. کرنگی پولیس کی اضافی نفری لیڈی پولیس سرچرز اور ٹیکنیکل عملہ بھی موجود تھا، جبکہ کرنگی ضیاء کالونی کے علاقے اور گھروں کی تلاشی کا عمل جاری ہے. کراچی سے خبر ہے کہ کرنگی کے مختلف علاقوں میں پولیس کا سرچ آپریشن. کرنگی پولیس کی اضافی نفری لیڈی پولیس سرچرز اور ٹیکنیکل عملہ بھی موجود ہے. کرنگی ضیاء کالونی کے علاقے اور گھروں کی تلاشی کا عمل بھی جاری ہے. کرنگی پولیس کی اضافی نفری لیڈی پولیس سرچرز اور ٹیکنیکل عملہ بھی موجود ہے.